السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کلاس. آج ہم تھرڈ چیپٹر اسٹارٹ کرنے لگے ہیں وچ از گلوبلائزیشن اینڈ دا مینیجر. ان دس چیپٹر وی آر گوئنگ ٹو لرن دیٹ واٹ از گلوبلائزیشن, واٹ از دا پروسیس آف گلوبلائزیشن, implications of globalization for business enterprises, discuss some constraints and some benefits of growing globalization, and some challenges faced by the manager in going global. So first of all that کہ گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے. گلوبلائزیشن یہ چیز اگر آسان الفاظ میں کہا جائے, گلوبلائزیشن ہے کہ آپ کراس بارڈر جا کے ٹریڈ کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ڈسٹینس کو ختم کر کے, ٹائم زونس کو ختم کر کے, اکانومیز کو کر کے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے جو ملک ہوتے ہیں ان کی اکانومیز کا, تو اس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. And nowadays the world is moving towards the globalization rapidly, کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ اپنی جو آپ آئسولیٹڈ رہیں اپنی کنٹری تک, یا آپ لمیٹڈ رہیں اپنے بارڈر تک. اگر آپ کو ایک چانس نظر آ رہا ہے ٹو گرو, ٹو ایکسپینڈ اینڈ پروفٹ کا, تو یو گو فار دیٹ آپشن. سو دا ورلڈ از موونگ, آپ کہہ سکتے ہیں ٹو کہ جو بیریئرز ہیں ٹریڈ کے, انویسٹمنٹس کے, ان کو چھوڑ کے, ان کو پیچھے چھوڑ کے ورلڈ از موونگ ٹورڈس دا گلوبلائزیشن. اینڈ ود ٹائم یہ جو بیریئرز ہوتے تھے کہ ڈسٹینس ہے, ٹائم زونس ہیں, لینگویج نہیں سمجھ آئے گی, مختلف ریگولیشنز ہوتی تھی ڈفرینٹ کنٹری کی, ود ٹائم یہ شرنک کر گئے ہیں, یہ کم ہو گئے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو گئی, ٹیلی کمیونیکیشن, انٹرنیٹ کی وجہ سے, ٹیکنالوجیز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ اب مشکل نہیں رہیں. لیکن پھر بھی کچھ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, وہ ہم آگے مزید پڑھیں گے. لیکن فار رائٹ ناؤ مطلب کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہے نیشنل اکانومیز کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے انڈیپینڈنٹلی ایک گلوبل اکنامک سسٹم چلائیں, اور ایک اچھا اکنامک سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے ناٹ اونلی فار یور کنٹری بٹ فار دا ہوسٹ کنٹری ٹو آپ کو ہیلپ کرتا ہے. سو نیشنل اکانومیز کو پش کرنے کے لیے پازیٹیولی گروتھ کی طرف گلوبلائزیشن بہت ہیلپ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا آپ پہلے اپنے جو ایک پرٹیکولر ایریا تھا آپ ادھر تک لمیٹڈ تھے, لیکن اب آپ آپ کو اپرچونیٹی نظر آئی, آپ دوسری کنٹریز میں جا کے آپ نے اپنی سروسز یا جو بھی گڈس ہیں وہ دینا اسٹارٹ کیے. کچھ آپ نے پورشن آپ کو نظر آیا کہ یہاں پہ اگر میں اس کو یہاں اس فلانی کنٹری میں آؤٹ سورس کر دوں گا تو میرا کاسٹ گر جائے گی, تو آپ نے اس کا فائدہ لیا, تو آپ کی کاسٹ کم ہوئی, تو آپ کوالٹی میں اپنی جو آپ کے پیسے بچے میں لگا سکتے ہیں, کسی اور بزنس میں لگا سکتے ہیں. تو گلوبلائزیشن آپ کو فائدہ دیتی ہے. ٹیکنالوجی نے گلوبلائزیشن کو بہت ایزی کر دیا ہے. لیکن جو اگر یہ جو گلوبلائزیشن ہے اٹ از ناٹ ایزی فار دا مینیجرز. وی آر ٹاکنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آف دا مینیجر, کہ جب گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں مینیجر کیا کرتا ہے کہ یہ ایکسائٹنگ اینڈ چیلنجنگ ایک اس کے لیے ٹریک ہوگا مینیجر کے لیے, جو اس نے ڈیل کرنا ہوگا کہ گلوبلائزیشن میں جو اس کو آبسٹیکلز آئیں گے اس کو وہ کیسے مینیج کرے گا, کیسے وہ ڈیل کرتا ہے, ٹیکل کرے گا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو وی کین سے دیٹ گلوبلائزیشن جو ہے اٹ از لائک آلٹرنگ دا environment, confronting managers, giving rise to the opportunities and trying to limit the threats. جو ہمیں جتنی لمٹ کر سکیں ان کو لمٹ کریں اور اپرچونیٹیز کو اویل کریں, اینڈ کریٹ نیو انسرٹینٹیز تاکہ آپ کو مزید فائدہ ہو سکے اور آپ کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی ہو سکے. سو اگر ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو گلوبلائزیشن از اے پروسیس, ایک ایسا پروسیس ہے ویئر بائی نیشنل اکانومیز اینڈ بزنس سسٹمز آر بیکمنگ ڈیپلی انٹرلنکڈ ود ایچ ادر, جس میں نیشنل اکانومی جو ہے ایک پرٹیکولر کنٹری کی یا کنٹریز کی وہ بزنس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے, لنک ہو کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. اینڈ جو پروسیس آف گلوبلائزیشن جو تھا اٹ accelerated since the 1980s. It started in 1980s and the process of globalization was not easy.
اس میں بہت اس کی ہسٹری میں کنسٹرینٹس آئیں، اس کو کیسے ٹیکل کیا گیا، کیسے مینیج کیا گیا، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس کے 3 مین ریزنز ہیں کہ آپ گلوبلائزیشن کی طرف گئے. دا فرسٹ مین ریزن از دا اسپریڈ آف مارکیٹ بیسڈ اکنامک سسٹم. کہ اب ایک جو اسپریڈ ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکلی آپ تب ہو سکتے ہیں جب آپ مارکیٹ بیسڈ ہیں. یو ناٹ لمیٹیڈ ٹو دا بارڈرز، یو ناٹ لمیٹیڈ ٹو دا گراؤنڈز، یو ناٹ لمیٹیڈ ٹو دا کنٹریز. دین دا ڈکلائن آف بیریئرز ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس. جو آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تھوڑے اتنے ریجڈ نہیں رہے، وہ تھوڑے ریلیکسڈ ہو گئے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں. اتنی کوئی ہائی پرائس نہیں ہوتی، اتنی ٹیکسیشن نہیں ہوتی کہ آپ کے لیے ریلیکٹنٹ ہو وہ سفر. اینڈ فالنگ کاسٹس آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اینڈ وتھ ٹائم ٹیکنالوجی میں بہت ٹیلی کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گیا ہے. ابھی جس طرح ہم بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ایک اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں، اسی طرح ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لیا ہے. سو اٹ ہیلپس ان ٹو ایز دا گلوبلائزیشن پروسیس. اور کمیونیکیشن کے بھی ساتھ ٹرانسپورٹ بہت ایزی ہو گیا. جو پہلے سفر بہت لمبے چلتے تھے اب وہ چھوٹے ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہیں اور ایزی ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. ایکسکیوز می. تو ہاں، دا اسپریڈ آف دا 3 مین ریزن: دا اسپریڈ آف مارکیٹ بیسڈ اکنامک سسٹم، دا ڈکلائن آف بیریئرز ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، فالنگ کاسٹس آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو اسپریڈ ہے مارکیٹ بیسڈ سسٹمز کا، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ سسٹمز چلنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اب اس میں کیا قسم کی آگے اکانومیز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے مارکیٹ دو ہیں، مارکیٹ اکانومی اینڈ سوشلسٹ اکانومی. مارکیٹ اکانومی کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے دیٹ موسٹ جو بزنسز ہوتے ہیں نا دیٹ آر پرائیویٹلی اونڈ. مارکیٹ اکانومی جب ہوتی ہے، جو زیادہ تر بزنسز ہوتے ہیں دیٹ آر ناٹ گورنمنٹلی اونڈ، وہ اس پرٹیکولر ایریا کی گورنمنٹ اون نہیں کر رہی ہوتی، دیٹ آر اونڈ بائی دا پرائیویٹ انڈیویجولز اور گروپ آف پیپل. پرائسز جو ہیں وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے سیٹ ہوتی ہیں. وہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی اتھارٹی نہیں کر رہی ہوتی، وہ ہر آرگنائزیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ، اکارڈنگ ٹو دا سپلائی ایٹسیکٹرا اس کو چارج کرتا ہے. Then government regulation is limited to ensuring that competition between individual enterprises is free and fair, and that the system does not produce outcomes judged to be unacceptable. فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی مشکل، اتنی ریجڈ نہیں ہوتی، اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی جو پروسیس ہے، آپ کی جو آپریشنز ہیں اس کو لمٹ کر سکے. انسٹیڈ وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے دیٹ آپ کا جو کمپٹیشن ہے ود یور کمپیٹیٹرس وہ ہیلدی ہے، فیئر ہے. جو مطلب کہ فار ایگزامپل آپ ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہیں، اس میں کوئی آپ فراڈ نہیں کر رہے، آپ اپنے کسی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بول رہے، سوسائٹی کو سوشلی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. سو دا آؤٹ کم جو ہوں وہ پازیٹیو ہوں اور ان کو آپ وہ کویشچنیبل نہ ہو، ان ایکسیپٹیبل نہ ہو بائی دا کنٹری، سوسائٹی ایٹسیکٹرا. تو آپ کو مارکیٹ اکانومی کی کیا کیا ایگزامپلس آتی ہیں سوچیں اور یہ آپ مجھے پھر بتائیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوشلسٹ اکانومی. ایکسکیوز می. اچھا، مارکیٹ بیسڈ اکانومی کی ایگزامپلس یہ بھی ہو سکتی ہیں جیسے کچھ انڈسٹریز ہوتی ہیں، وہ جو ان کا ویسٹ ہے وہ ریورز میں نہ جا رہے ہو، سی میں نہ جا رہا ہو، کینالس میں نہ جا رہا ہو، اس سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا، کوئی ہارمفل گیسز نہ چھوڑ رہا ہو، یا فالس ایڈورٹائزنگ نہ کرو جیسے پہلے کہ یا ان کی ورکنگ کنڈیشنز اتنی بری نہ ہو، لیبر کو پاگلوں کی طرح یوز نہ کر رہے ہوں. تو ایسے لاز ہوتے ہیں، ایسی ریگولیشنز ہوتی ہیں جو ہر چیز کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں، وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے سوسائٹی کو بھی اینڈ ٹو دا آرگنائزیشن اینڈ کمپیٹیٹرز. مارکیٹ بیسڈ اکانومیز کے بعد آ جاتی ہے
سوشلسٹ اکانومی میں یہ ہوتا ہے جیسے مارکیٹ بیسڈ اکانومی میں تھا دیٹ موسٹ آف دی جو کمپنیز ہیں جو فرمز ہیں آر اونڈ بائی دا what do you say, the private people, the private individuals or group of people. But socialist economy میں کیا ہوتا ہے that majority of the businesses are owned by the state, the government. وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ سرٹن انڈسٹری میں سرٹن چیز میں کوئی بھی بزنس میں آنے کے لیے یا کمرشل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے لمیٹیڈ ہوتے ہیں. ان کو یا کہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے, آپ الاؤڈ نہیں ہیں. پرائسز جو ہوتی ہیں آر سیٹ بائی دا گورنمنٹ, آپ خود نہیں یا ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے نہیں کر سکتے. اینڈ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ جب سوشلسٹ اکانومی ہو تو پرائسز بہت زیادہ ہائی رہتی ہیں. اسٹیٹ پلانرز ڈیسائڈ واٹ واز پروڈیوسڈ ویئر ان واٹ کوانٹٹی اینڈ بائی ہوم. اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ والا سین ختم ہو جاتا ہے. اس میں آ جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ پلانرز ہوتے ہیں, جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں, دے ڈیسائڈ کہ آپ نے کیا پروڈیوس کرنا ہے, کس لحاظ کا ہونا چاہیے, کہاں ہونا چاہیے, اور وہ کتنی کوانٹٹی کا, اور کون وہ کرے گا, یہ بھی ڈیسائڈ وہ خود کرتے ہیں. اینڈ یہ اینٹی ایتھیکل ہوتا ہے فار دا گلوبلائزیشن آبویسلی, بیکاز اگر اتنی کاسٹ انکریز کر جائے گی سو اٹ ول بی ویری difficult for the organizations to operate and provide affordable and good products to the consumer. اس کی ایگزامپلس کون سی کنٹریز ہو سکتی ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے رشیا تھا, چائنا تھا. they were tightly controlled by socialist economies. تو آپ اپنے سے بھی ایگزامپلس اچھے سے سوچیں اور آپ لوگوں نے یہ بتانی ہے. اس کے ابھی کلاس پارٹیسپیشن میں مارکس لگیں گے.